وعلیکم السلام، کیا خیریت ہے؟ کیا جلدی نماز پڑھ کے سو گئے کیسا؟ ہاں گاڑی پہ گیا تھا 11-12 بجے۔ اچھا بھائی، ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ کام کرنا ہے، ایسا کام کرنا ہے کہ لوگ ہم کو نام نہیں رکھنا، مگر کام کرتے 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 اللہ کا نام بھول جانا یہ ہماری شان کے خلاف۔ اسی لیے کہا مسلمان ہر چیز میں آگے آگے رہنا، کیا مطلب؟ محنت کرنے میں بھی آگے رہنا، اللہ کی عبادت کرنے میں بھی آگے رہنا۔ عبادت ہمارا مقصد ہے، اصل محنت ہماری ضرورت ہے۔ اگر ہم محنت نہیں کریں گے تو ہماری ضرورت پوری کیسا ہوگی؟ پیٹ کیسا چلے گا؟ بیوی بچے کیسا پلیں گے؟ تو کہا محنت کریں گے تو گھر چلے گا، بیوی بچے کھانے پینے اور ان کا پیٹ چلے گا، اور کسی کے سامنے جو ہے ہم جھکیں گے نہیں، اور عبادت کریں گے تو انشاءاللہ دنیا میں سکون اور اطمینان ملے گا، آخرت میں جنت ملے گی۔ اب یہ ایک چھوڑ کر ایک کریں گے تو اب ہم سبھی جانتے ہیں مقصد کو چھوڑ کر آدمی اگر ضرورت کو کرے، ضرورت کیا ہے میں بتایا نا ابھی، ضرورت کا مطلب یہ ہے آدمی کی انسان کی زندگی کو چلانے کے لیے جیسا کھانا ضروری ہے، پیشاب پاخانہ ضروری ہے، نیند ضروری ہے، لیکن جیسا آدمی کھانے پینے کی طرف لگ گیا تو پھر مقصد اصل کو چھوڑ دیا تو کیا فائدہ ہوا؟ یہاں سے آپ حیدرآباد جا رہے ہیں، کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ بھئی کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا حیدرآباد جا رہا ہوں۔ تو جانا آپ کا اصل مقصد نہیں ہے، وہاں کوئی چیز خریدنا اصل مقصد ہے۔ جانے کا جو معاملہ ہے، کبھی رکشے میں گئے، کبھی آٹو میں گئے، کبھی بس میں گئے، کبھی لاری میں گئے، یہ سواری ضرورت ہے آپ کی، اور جو چیز خریدنا ہے وہ اصل مقصد ہے۔ تو کہا جو چیز آپ لینے جا رہے ہیں اس کے بارے میں تو خیر کچھ بھی پتہ ہی نہیں ہے، خیال ہی نہیں ہے، ذہن میں ہی نہیں آ رہا۔ کسی پوچھنے والے نے مجھے کہاں جا رہے ہیں؟ جا رہا ہوں حیدرآباد۔ کہیں کو جا رہے ہیں؟ کوئی معلوم نہیں رہتا۔ اب لوگ کیا بولیں گے؟ بھئی ان کے دماغ کے اوپر کچھ تو بھی اثر ہو گیا ہے، شاید خالی پھرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ہمارا معاملہ بھی خالی دنیا میں اگر لگ گئے تو آخرت کا معاملہ کیا ہوگا؟ کیونکہ ہمارا یقین ہے نا اس بات کا کہ اللہ کے پاس ہم کو پہنچنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے اپنی زندگی کا۔ تو آدمی اپنی زندگی کے اندر صحیح اور اللہ کی عبادت اور اللہ کے رسول کی عبادت کیا، طریقہ اطاعت کیا تو کچھ نہ کچھ وہاں بولے گا، نہیں تو کیا بولے گا؟ یہاں دنیا میں چالاکی کرے سر کا وہاں تھوڑی چلنے والی ہے۔ دنیا میں وکیل کو رکھتے ہیں، ان کو رکھتے ہیں، رکھ کے جو ہے اپنی برات حاصل کرتے ہیں۔ بولے تو میں کامیاب ہو جانا چاہے آدمی کتنا ہی غلط کام کرے تو بھی کامیاب ہونے کے واسطے وکیل کو رکھتے ہیں، لیکن وہاں وکیلا نہیں ہے، ہمارے اعضاء ہمارے وکیلا ہیں۔ اب ہمارے جو اعضاء ہے انہیں اگر چالاکی کرنا بھی چاہ رہے تو وہ اعضاء ہمارے ہاتھا پاواں زبان ناک کان بولیں گے تو غلط کام کریا نہیں کریا؟ غلط کام کیا ہے؟ تو اللہ کی بات نہ ماننا ہی غلط ہے۔ زندگی میں خالی آدمی کھانے پینے سونے اٹھنے بیٹھنے کے لیے اگر محنت کر رہا ہے تو یہ ہماری نادانی ہے، اس واسطے کہ یہ چیزیں چھوٹنے والی ہے نا، ساتھ میں آنے والی وہ اصل چیز ہے جو اللہ کی یاد ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت ہے۔ تو اب اصل چیز کو آدمی چھوڑ دیا، نقل چیز کے اوپر پڑ گیا تو یہ تو آدمی جو ہے نادانی کی بات کر رہا ہے، نادانی کا کام کر رہا ہے۔ تو کہا اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے ساتھ اگر آدمی دنیا کی محنت کر رہا ہے تو یہ کامیاب ہے۔ نہیں ہے نہیں بعض وقت میں آدمی کیا کرتا ہے، تسبیح لے کو مسجد میں بیٹھ جاتا ہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ مول صاحب بولے نا اللہ اللہ کرو بولے، پھر بیوی بچوں کا وہ اللہ حافظ ہے، اللہ پالنے والا ہے، یہ بھی بیوقوفی ہے، نادانی ہے یہ بھی۔ اس واسطے ہمارے کو خدا ہمارے نبی ایسا نہیں سکھائے کہ بھئی خالی مسجد میں بیٹھ جاؤ اور پھر یعنی تو جا کے پہاڑ پہ بیٹھ جاؤ، جیسا لوگ جو جوشی اور پھر وہ جو ہے تمہارے سادھو سنت وغیرہ کرتے ہیں کہ بھئی اب دنیا کو چھوڑ دیے، کپڑے چھوڑ دیے، کھانا چھوڑ کیا کہ وہاں پاگل قسم کے لوگ آئے۔ ہمارے کو ایسی بات نہیں بتائی گئی، ہم کو بتایا گیا کہ بیوی بچے کے ساتھ ساتھ مکان دکان کے ساتھ محنت کے ساتھ دنیا کے ساتھ
پھر ہمارے کو آخرت کے بارے میں بھی فکر کرنا ہے. اسی لیے کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. دنیا بھی اچھی کرنا ہے، آخرت بھی اچھی کرنا ہے. تو اس بارے میں ہم لوگوں کو یہ بات نہیں بتائی گئی کہ بھئی آدمی دنیا کے اندر ہی پھنس کر آخرت کو چھوڑ دے، یہ بھی نادانی ہے. دنیا کو چھوڑ کر آدمی آخرت کو چھوڑ کر آدمی دنیا کرے، یہ بھی نادانی ہے. تو اس واسطے ہم کو جو بتایا گیا ہے وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دونوں جگہ میں بھی ہماری اپنی محنت کرنا ہے. جب محنت کرے گا آخرت کے تعلق سے، اللہ دنیا بھی سکون اور اطمینان سے دے گا. بہت سارے لوگوں کو دیکھے ہوں گے بنگلے پہ بنگلہ، بنگلے پہ بنگلہ بنائے، کاروں پہ کاراں خریدے، بینک بیلنس رکھے، ہزاروں نہیں بلکہ کروڑوں روپے جمع کرے. سکون ہے؟ سب سے بڑا آدمی جو دنیا میں پیسے والا ہے، چیزیں والا ہے، اس سے بڑا آدمی تو دنیا میں ہوگا ہی نہیں جتنا قارون کے پاس پیسہ تھا. ایک دوسری بات، جو دنیا کے اوپر پوری حکومت کیا ہے، آج تو خیر ایک محلے کا کونسلر بھی دادا بنا ہوا ہے، مگر سارے کے سارے وہ دنیا کے اوپر جو بادشاہیت کیا ہے وہ کتنا بڑا ہوگا. وہ جو ہے شداد تھا، نمرود تھا، ساری دنیا پہ حکومت کیا، مگر آخر میں کیا ہوا؟ چھوڑ کر تو گیا. کون لے کر گیا ہے جو ہم لے کر جائیں گے؟ سکندر اعظم ذوالقرنین ایک بادشاہ گزرا ہے، ساری دنیا پہ حکومت کیا، مگر 30 سال کی عمر میں کریا انہیں. اب ہماری ان سے ڈبل ٹیبل ہو گئی، ہم کچھ بھی نہیں کر سکے. 30 سال کی عمر میں ساری دنیا پہ حکومت کیا. جاتے خود میں بولے، آج حکیمہ بولے بیمار ہو گیا، آج جینے کا مشکل ہے. اس زمان آج جیسا کینسر، ایڈس اور دماغی بخار ایسا جو چل رہا ہے، اس زمانے میں کچھ بیماریاں ایسی تھے آدمی جینا مشکل تھا. تو زمانے میں حکیمہ تھا، ڈاکٹرہ تو نہیں تھے. حکیمہ بولے صاحب تمہارا جینا مشکل ہے. انہوں نے بولے بھائی جینا مشکل ہے تو پھر کیا کرنا؟ کیا کرنا بولے تو اب اللہ اللہ کرنا. اب کیا کرتے ہیں؟ مگر اللہ والا آدمی تھا، جاتے جاتے بول کر گیا بھائی دیکھو اگر میں مر گیا تو میرے دونوں ہاتھاں ایسا کفن کے باہر کرنا. کفن لپٹتے ہیں نہیں، ہاتھاں بھی لپٹتے ہیں تو نہیں لپٹنا نہیں، ایسا باہر کرنا. پھر ڈولے میں رکھے خود میں بھی باہر رہنا ہاتھا. تو لوگاں بولے ایسا کہیں کو کیا بات ہے؟ تو کہا سارے لوگوں کو معلوم ہو جانا ساری دنیا پہ حکومت کرنے والا بادشاہ خالی ہاتھ جا رہا ہے. بولے لوگ ایسا تو خیر سب جنے جاتے ہیں، ہم کیا، انہوں بھی گئے ہم بھی گئے سب بھی جاتے. تو خالی ہاتھ جانے والا آدمی جو دنیا کی چیزیں نہیں لیتا، لے کر نہیں جاتا، اگر آدمی کے پاس ایک معمولی چیز چاندی کی انگوٹھی بھی پہنا ہوا ہے، مرے وقت میں وہ بھی نکال لیتے. رکھتے نہیں رکھتے. ایک دانت تھا کہتے آدمی کا، ایک مالدار سونے کا دانت. بیوی بولی کہتے بھائی دانت نکال دو، سونے کا ہے وہ. تو خوب کوشش کرے نکالنے کی، نہیں نکل رہا. نہیں نکلے تو توڑو، ہتھوڑی سے مارو. ارے پورے دانت بھی ٹوٹے، ٹوٹے تو ٹوٹے، اب جا ہی رہا ہے انہیں، اب ٹوٹے کا کیا، ٹوٹ ہی گیا انہیں. تو اتنی بے رحم بھی دنیا ہے. اب ہم تو دیکھے تھے کئی لاشوں کو ہلاتے وقت میں بے رحمی کے ساتھ میں نے تو کرتے ہی کام، کیونکہ آدمی چلے جا رہے نا. تو کہا جو چیز ہمارے پاس دنیا کی ہے وہ کوئی لے کر نہیں گیا اور ہم لے کر نہیں جاتے. کفن کا کپڑا بھی، وہ بھی 2 گز، وہ بھی خبر میں چھوڑ کے جاتا ہے آدمی، وہ لکھ جاتا یا احتراماً لے کر جاتے اس کو خبر تک کا، وہاں وہ بھی چھوٹ جاتا. تو لے کر جانے والی چیز کیا ہے بولے تو اچھے اعمال، برے عمل. اگر اچھا کیا تو اچھا ہوگا، برا کرا تو برا. کسی کہنے والے نے کہا بھلا کر بھلا ہوگا، برا کر برا ہوگا. جی اب ہم بھلا کریں گے دنیا میں، اللہ کی بات مانیں گے، نبی کی اطاعت کریں گے تو ظاہر بات ہے بھلا ہوگا. کون آدمی برا بولتا ہے مسجد میں سے نکلے تو برا کام کریا، ایسا وہ بولتے کوئی؟ شراب خانے میں سے نکلا خوب پی کے ناچتے ہوئے بہت اچھا کام کر رہا ہے، کوئی بولتا؟ چاہے آدمی کتنی بڑی داڑھی رکھے، ٹوپی رکھے، اگر بازار میں ٹھہر کے سڑک پہ گالی اگر کسی نے بک رہا ہے لوگوں کو تو لوگ بولیں گے کیا بیکار باتیں کر رہے ہیں، عقل نہیں ہے تمہارے کو، اتنی بڑی داڑھی چھوڑ کو ٹوپی رکھو ایسے باتیں کرتے. لوگ خود بولیں گے یہ بات ہے. ایک بالکل آدمی نمبر 1 کا ڈاکو تھا، چور تھا، کیا بھی تھا، مسجد میں گیا، مسجد میں سے نکلا، ارے بھائی کیا تو بھی ہوں گا مگر اچھی جگہ سے نکلیا، بولتے ہیں نا
اب میں ٹوپی لگا کو اگر پوسٹر دیکھا تو پکچر نہیں دیکھ رہا، پوسٹر دیکھا، مول صاحب وہ کیا دیکھ رہے لوگ بولتے نہیں. تو کہا جو چیز بری ہے چاہے کتنا ہی آدمی ظاہری اعتبار سے اچھا ہو مگر برے کو برا ہی بولے گی، اچھے کو اچھا ہی بولے گی. تو ہم لوگ اگر اچھا کام کرے تو اچھا کام کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول کی باتوں کو مان کر چلنا، وہ ہے اچھی بات. اب اس کو چھوڑنا، اپنی خواہش کے مطابق زندگی کرنا، یہ کام اللہ کو بھی پسند نہیں، ہمارے کو بھی پسند نہیں. کوئی بھی آدمی آج تک یہ نہیں بولا تو اپنے خواہش کے مطابق کر بھائی وہ اچھا ہے، کوئی بھی نہیں بولا. تو اللہ رسول کے بات جو ہے مان کر اپنی زندگی گزار، یہ بات اچھی ہے. اسی لیے ہم لوگ جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اتنا تو کرنا ہے، پھر بعد میں اللہ سے مانگنا ہے. تو یہی ہے نماز میں. نماز جیسے نماز پڑھنے کے بعد میں بھی مانگتے ہیں اللہ نماز تو پڑھ لیا، کیسی ہوئی کیا ہوئی تو قبول کر، یہ تو ہاتھ اٹھا کو دعا مانگنے کا ہے. تو کہا اچھے کام کر کے بھی اللہ سے مانگنے کا ہے، برے کام کر کے. کبھی چور بولے یا اللہ چوری کرا میرے کو، اور چوری کرانے کے بعد میں میری عزت بچا، اور کسی کو جو ہے بھئی وہ کرتا ہوں گا دل میں، مگر چور بھی چاہے کتنا ہی چوری کرنے والا ہو ہاتھ پکڑ کے پوچھو کیا بھئی چوری اچھی چیز ہے؟ اچھی چیز تو نہیں ہے، پھر کئی کر رہا کیا کرو، یہ کس بچا ہوا ہے میرے پاس، کوئی کام کرو. تو کہا غلط کام چاہے کیسا ہی آدمی، غلط کام کرنے والے کو بھی یہ بات معلوم ہے یہ غلط کام ہے، تو کہا اچھا کام کرنا یہ ہماری شان ہے، مسلمان کی، خاص طور پر مسلمان کی شان ہے. تو بہرحال اللہ کے رسول کی بات کا ماننا یہ اچھا کام ہے. اس سے اچھا کام اور دنیا میں کوئی اور نہیں ہے. اگر کرتا ہے تو اللہ اس کو دیتا ہے. تو بہرحال ہماری گزارش یہ ہے بابا عظیم صاحب فجر کی نماز کی پابندی کرو. اب تمہارے بابا تو کبھی کبھی آتے ہیں، کبھی کبھی بھول جاتے ہیں، وہ بھی پابندی کرو آپ بھی، اور دوسری نمازوں کی بھی پابندی ہونا. اور گھر کے نزدیک چونکہ گھر میں رہتے ہیں اپن فجر میں، تو گھر کے قریب کی مسجد کو آنے کی فکر کرنا. باقی نمازیں جہاں موقع ملا وہاں. ٹھیک ہے.